اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے نماز کے اندر اذان اور اقامت کے مسائل۔ تو اذان جو ہے اس کی ابتدا پہلے دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان اب کیسے کیا جائے، کہ کس طرح لوگوں کو اب اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سب پھر مل کر ڈفرینٹ جو تھی اپنے اوپینین دینا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت ایسا کرتے ہیں کہ کسی بلند مقام پر آگ جلا دی جائے، اور یا پھر یہ کہ کوئی ناقوس جو ہوتا ہے وہ بجایا جائے، جیسے کوئی جیسے ہوتا ہے نا وارننگ کے لیے یا اناؤنسمنٹ کے لیے بگل بجایا جائے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسپیشل کچھ ہونے لگا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلانا یا ناقوس بجانا یہ تو یہود نصارہ کی مشابہت میں سے ہے، تو پھر یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر ایسا کیا گیا کہ بلال رضی اللہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات جو ہیں وہ ادا کریں گے، کیونکہ ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ تو ان کو کہا کہ آپ اذان کے جو کلمات ہیں 2 بار کہیں، اور جو تکبیر ہوگی اس کے کلمات ایک بات کہیں، ایک دفعہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ تو اذان کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ ایون نمبر میں ہوتے ہیں، جبکہ جو اقامت ہوتی ہے اس میں آڈ نمبر ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کو کیا جاتا ہے، اس میں جو ہیں 2 دفعہ کیے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو تھوڑی سی فرق ہے وہ فجر کی اذان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی نمازوں کی نسبت سب نمازوں میں سیم ہوتی ہے، لیکن جو فجر کی اذان ہے اس میں تھوڑے سے کلمات فرق ہیں، اور اس کے اندر ابو محذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دوبارہ یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان کے فضائل کیا ہوتے ہیں؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ نسائی میں ہے یہ۔ تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوا کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن مؤذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا، کیونکہ اس نے ان سب کو نماز کی طرف بلایا تھا۔ اب اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر عورتیں اب جیسے ہم لوگ ہیں، اب ہم تو جیسے اذان اب نہیں دیتے، تو لیکن اگر آپ بھی دوسروں کو جیسے گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ اس وقت کہہ دیتی ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، میں خیال نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ سب لوگ جو اس وقت اب اٹھ کے نماز پڑھے گا نا آپ کے کہنے کے بعد، تو اس بندے کو جس نے یہ بولا ہوگا باقی سب کا اجر بھی اس بندے کو ملے گا جو آ کر اب ان کے کہنے کے بعد نماز پڑھے گا، کیونکہ آپ نے ایک ریمائنڈر دے دیا نا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اب جب بھی کہیں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر آپ لوگ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، تو اگر اذان کا وقت ہو گیا ہے تو آگے ہو کر خود آپ انیشیٹ کریں کہ آپ کہہ دیں کہ ایسا کرتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، باقی پھر جو چیزیں بعد میں کر لیں گے۔ تو اس سے کہ کہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض لوگ کا کچھ ایسے ہیں جو بھول بھی جاتے ہیں، نماز کبھی پڑھتے ہیں نہیں بھی پڑھتے، تو آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ کہ سب لوگ وہاں پہ پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھیں گے 10 لوگ پڑھتے ہیں 20 لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو جس بندے نے اس کا ریمائنڈر دیا ہوگا سب کی نمازوں کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور پڑھنے والے کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے ریمائنڈر دیا تھا یہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ معاویہ سے روایت ہے ایک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والے لوگوں کی گردنیں جو ہوں گی وہ لمبی ہوں گی، یعنی کہ اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو پھر سے واپس آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، جیسے پھر اس کے دماغ میں نا اس کے دل میں چیزیں ڈالنی شروع کر دے گا کہ فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی ہے۔ اور یہ کتنا کامنلی ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ بھی، کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں میں نے کون سی رکعت پڑھی، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہی تھی، میں نے کیا کیا ہے۔ اور اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر ہمیں کتنی چیزیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی کہ وہ بھولی بھولی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں کہ یہ اچھا یہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا، پوری پلاننگ سم ٹائم نماز میں ہماری شروع ہو جاتی ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نماز کے اندر ہوں۔ تو جب بھی ایسی حالت ہو کہ آپ کو ایک دم سے فیل ہو کہ آپ تھوڑا سا آپ کی توجہ جو تھی دوسری طرف چلی گئی ہے، تو ساتھ ہی اسی وقت شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھتکارنا چاہیے 3 دفعہ۔ اذان کا اب ایک جواب بھی ہوتا ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو پھر اس کا ایک جواب بھی ہمیں دینا ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو پھر آپ بھی کہیں اللہ اکبر، یعنی کہ آپ نے رپیٹ کرنا ہے اذان کو، جب اذان ہو رہی ہو تو آپ بالکل خاموشی سے اس کو رپیٹ کریں۔ پھر کہا کہ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس وقت تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چیز ڈیفرنٹ ہے، پہلی والی آپ نے نماز جو اذان ہے پوری کی پوری ویسے ہی ایز اٹ از رپیٹ کرنی ہے، لیکن جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح جب یہاں پر پہنچیں گے تو پھر کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اپنے سچے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو اس جواب کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر اذان کے بعد کی دعائیں۔ اذان کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں جو ہم نے اذان کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں۔ ایک تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پہ درود بھیجو، پس جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ درود پڑھنے کا آپ دیکھیں کہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس پہ نازل کرتے ہیں۔ پس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو وہ ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ جابر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو ہم نے دعا جو پڑھنی ہے؟ اس پوری پکار اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ بخاری کی ہے یہ۔ اب اس کی دعا کے اندر ہم نے وسیلہ کی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ تو وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ جو ہے اس کے معنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ بس جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک بہت ہی بلند بالا درجے کا نام ہے۔ اچھا، اب اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اضافہ کر دیتے ہیں وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، یہ اضافہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انک لا تخلف المیعاد، اس طرح کی بھی جو چیز آتی ہے نا، یہ ساری ایڈڈ ہے۔ تو ہم نے ایسی کوئی بھی چیز ہے جو ایڈیشن نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بارے میں ایک چیز ہے کہ جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی، تو برا بن عازب نے پڑھ کے یہ دعا سنائی، تو بی نبی ہی کا کی جگہ پہ بی رسول ہی کا کہہ دیا۔ ہمیں تو دیکھا جائے اگر تو ایک ہی جیسی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کوئی فرق تو نہیں، آپ نے نبی یا رسول ایک ہی چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو، بلکہ بھی نبی ہی کا ہی کہو، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں پھر بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے یہ دعائیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ہم نے ان کو ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے، ہم اس میں کسی چیز کا نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، پھر ان کی حیثیت بھی جو ہے وہ عبادت کی جیسی ہی ہو جاتی ہے، لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ والی دعا جو ہم صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، یہ والی دعا جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اذان اور اقامت کے اب کچھ مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور تم میں سے بڑا امامت کرائے۔ بلال رضی اللہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ بلال رضی اللہ حی علی الصلاح کہتے ہوئے منہ دائیں جانب پھیرتے تھے اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف۔ مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز ہو۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم میں سے بلند آواز والا ہے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں میں سے میرا گھر اونچا تھا اور بلال اس مکان پر کھڑے ہو کر فجر کی اذان دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح جواب دو، تو پھر جب تم جواب سے فارغ ہو جاؤ تو دعا مانگو، تو جو دعا مانگو گے وہ دے دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے۔ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے۔ اور امپورٹنٹ ایک اس میں چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اقامہ ہو گئی ہے تو اگر آپ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ہوں تو جلدی سے شروع کر دی کہ چلیں جب تک وہ جماعت کھڑی ہوتی میں 2 سنت ہی پڑھ لوں، 2 نفل پڑھ لوں، پھر آپ کی کوئی نماز نہیں ہوگی اس وقت۔ اقامہ ہو گئی ہے تو پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور پھر اس کا ویٹ کریں گے۔ اسی طرح اگر آدمی سنت وغیرہ توڑ کر فرض میں شامل ہوگا کہ جیسے وہ سنت پڑھ رہا تھا کہ اقامہ ہو گئی، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے، تو پھر اسے یہ 2 سنتیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی، لیکن اس نے جو رکعت پڑھ لی ہوگی اس کا اجر تو اس کو ملے گا، لیکن اس نے اس کو دوبارہ سے رپیٹ کرنا پڑے گا اس کو۔
اور اسی طرح اگر اقامہ ہونے کے بعد وہ اپنی سنت نماز کو قائم رکھے گا تو پھر یہ جو چیز ہے یہ گناہ ہو جاتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ اقامہ شروع ہو گئی ہے اقامہ اور اب آپ اپنے نماز کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، تو آپ کو اس کو اپنی نماز کو وہیں پہ چھوڑ کر آپ نے جماعت کو جوائن کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 2 نمازیں جو تھیں وہ اکٹھی پڑھیں، تو آپ نے اذان ایک دفعہ دلائی اور اقامت الگ الگ کہلوائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ تو بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، اگر جتنی نماز آپ امام کے ساتھ پالو تو ٹھیک ہے، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کرے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے، یعنی کہ اگر وہ بلا وجہ سستی سے کام نہ لے تو جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا اسے نماز کا ثواب مسلسل مل رہا ہوتا ہے۔ بس یہیں تک آج ہم جو ہیں اپنا رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے قبلے اور سترے کا جو مسائل ہیں وہ دیکھیں گے کہ سترہ کیا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔